This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. वेलकम बैक, यूर वॉचिंग प्रोग्राम के सी हॉट लाइन। ब्रेक पे जाने से पहले मार्केट की क्लोजिंग हमने देखी और मार्केट के अंदर आज बड़े ज़बरदस्त वॉल्यूम्स नज़र आए। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा था कि सीमेंट सेक्टर भी आज हमें एक्टिव नज़र आया। इसके अलावा हमने देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस ये बैंकिंग जो है आज एक्टिव नज़र आए। बैंकिंग के हवाले से कुछ खबरें अच्छी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज हमने देखा कि बैंकिंग के अंदर बड़ा अच्छा काम जो है वो देखने में आया था। रिजल्ट का इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है मार्केट के ऊपर। एक दफ़ा फिर मार्केट ने 14,500 का लेवल इसको रीच किया और मार्केट के अंदर हमने देखा एक ज़बरदस्त एक्टिविटी हमें 12 नज़र आई। इन तमाम चीज़ों का आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके सवालात का, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, आज प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कुछ एक्सपेक्टेशंस के हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूँ अपने मेहमान के साथ। मेरे साथ यहाँ पर इमरान खलील साहब मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं फ्लोट सिक्योरिटीज़ के। वेलकम टू आशा इमरान। थैंक यू। अच्छा इमरान, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने देखा मार्केट के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स जो है वो नज़र आया। सच बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इनफैक्ट जब आपकी 14,500 की जब लास्ट टाइम मार्केट गई थी तो वॉल्यूम्स जो थे वो बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर वॉल्यूम्स जो है वो नज़र आए। और मैं हमेशा जून से अगर कंपैरिजन करता हूँ तो हमें काफ़ी अच्छा स्टार्ट जुलाई का सोफा नज़र आया। तो हाउ डू यू सी दिस मूवमेंट और हाउ डू यू सी दिस परफॉर्मेंस? देखिए, मेरे ख्याल से आज तीन मेन चीज़ें हैं जो हुई हैं। एक तो आज दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे इम्पॉर्टेंट कंपनीज़ के, वो स्केड्यूल्ड थे आज, इस वजह से वॉल्यूम्स अच्छे रहे। इसके अलावा लास्ट कुछ दिनों में हमने ये देखा कि फॉरेन इनफ्लोज रेगुलरली आ रहे हैं। कल भी देखा, लास्ट वीक भी देखा, रेगुलरली फॉरेन इनफ्लोज आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि बाहर वाले बाइंग कर रहे हैं और लोकल जो है फॉलो करते हैं, तो वो भी कंसिस्टेंटली रहा है। और कुछ लोगों ने अपनी पोजेशंस एडजस्ट भी की हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रमज़ान। सो दैट हैज़ आल्सो बीन अ वेरी की फैक्टर टुडे। एंड इसके साथ साथ डिफरेंट न्यूज़ भी आ रही थी आज, स्पेशली सीमेंट सेक्टर में हमने देखा कि चाइनीज़ एग्जिम बैंक की अनाउंसमेंट कि दे आर प्रोवाइडिंग फंडिंग फॉर दिस, या उसकी न्यूज़ मार्केट में अवेलेबल थी। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। सो आई थिंक अफगानिस्तान की डिमांड के हवाले से न्यूज़ इन थी काफ़ी, वो भी आज हम सुबह डिस्कस कर रहे हैं। तो सीमेंट साइड से तो हमने देखा कि बहुत अच्छा एयर रहा है। लास्ट क्वार्टर के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त हमने देखा था कि अर्निंग्स रही थी। इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं। मार्केट की मूवमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं और कुछ खबरें आज मूडीज़ की रेटिंग के हवाले से। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन हो रही थी और जब हमें इतना ज़्यादा जो डाउनग्रेड किया गया तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर उसका बड़ा तेज़ी से जो है इफेक्ट नज़र आएगा, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सीजनल एक्टिविटी है जो मार्केट के अंदर अभी नज़र आ रही है। रमज़ान से पहले हम इस तरह की मूवमेंट देखते हैं, तो ये आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया कि रमज़ान से पहले की जो मूवमेंट है वो जस्टिफाइड है, हमें नज़र आ रही है। मूडीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए और ये कब आना शुरू होगा, ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि एक हमारे व्यूअर हैं वो ये जानना चाहते हैं। देखिए, मूडीज़ ने जो रेटिंग डाउनग्रेड की है दैट इज़ जस्ट अ फॉलो अप ऑफ द सॉवरेन बॉन्ड रेटिंग जो उन्होंने पिछले वीक की थी। तो दिस वाज अ फॉलो अप, पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गई है, बल्कि आप आज का रिजल्ट यूबीएल का देखें, द प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ बीन मच बेटर देन प्रीवियसली देन द प्रीवियस ईयर्स। और सारे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो रही है। एंड दैट जस्ट गिव्स इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी कि डिस्पाइट द रेटिंग डाउनग्रेड फिर भी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, और ये रिजल्ट से काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट मैं देख रहा था और बड़े अट्रैक्टिव नंबर्स जो हैं वो नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर करूँ। और ये यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी कि यूबीएल की जो है हमारे पास जो फर्स्ट हाफ 2012 की जो है वो रिपोर्ट यहाँ पर मौजूद है और अर्निंग पर शेयर है स्टूड एट ₹7.61। और इसके अलावा अगर हम इसमें चेंज देखें एयर ऑन एयर बेसिस के ऊपर तो 39% का जो पॉजिटिव चेंज इसमें देखने में आया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में हमने जैसे देखा कि इस दफ़ा फिर जो हमें मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट नज़र आई और मज़ीद अट्रैक्शन जो इसके अंदर नज़र आए, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। पहले तो मैं चाहूँगा इसके हवाले से बात हो जाए। आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया और हमने देखा कि 39% जो है एयर ऑन एयर बेसिस के ऊपर चेंज जो है वो देखने में आया एज एक्सपेक्टेड। छोटे बैंक्स के बारे में क्या ख्याल है, क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला है? आई थिंक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। उनके बैड लोन्स कम हो रहे हैं, बिकॉज आप ये देखें वो बैंक्स कर क्या रहे हैं, बैंक्स लोगों से पैसा ले रहे हैं और गवर्नमेंट को बोरो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। सो उसमें बैड लोन्स जो उनके थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं या कम हो रहे हैं। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन ये है कि काफ़ी सारे राइट ऑफ्स
جو پہلے انہوں نے کرے ہوئے ہیں وہ واپس وہ کریکشنز اس میں ہوں گی جس کی وجہ سے ریزلٹس باؤنس بیک کر سکتے ہیں اسپیشلی چھوٹے بینکس کے لائک الفلاح لائک بینک الحبیب اینڈ سو آن جو مڈ ٹائر بینکس جیسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ فائنینشیل سروسز کے حوالے سے بات ہو جائے اور ہم نے دیکھا کہ آج جے ایس لیڈ کرا تھا تو اس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشنز آنے والے وقت میں اور جیسے پوزیشن کی بات ہو رہی تھی ہماری ڈیورنگ دا بریک بھی کہ لوگ پوزیشن اپنی جو وہ مینٹین کرتے ہیں کس طرح کی آپ موومنٹ آج دیکھی اور کس طرح کا آج اٹریکشن نظر آئی اس کے اندر؟ آئی تھنک اوور آل کیونکہ مارکیٹ بہتر رہی ہے اب یہ تو نمبرز ایگزیکٹلی آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں سے انڈیویجولس کی انوالومنٹ کتنی تھی کارپوریٹس کی کتنی تھی اور اس میں کتنی پوزیشنز انڈیویجول انویسٹرس کی تھیں. بٹ جنرلی اگر اوور آل مارکیٹ سینٹیمنٹ بہتر ہوتا ہے. آج ہم نے جو انٹرسٹنگ چیز دیکھی وہ یہ کہ ڈفرینٹ کمپنیز کے والیومز میں اضافہ ہوا ہے آج جو بڑے عرصے سے سلو رہی ہیں. ہب کو وغیرہ کا بھی نام ہم نے دیکھا آج بڑے عرصے کے بعد نظر آئے اور والیومز آنا فائنلی جو ہے وہ شروع ہوئے اور ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا اور ہمیشہ سے ہی والیوم جو ہے اس کے اندر نظر آتے ہیں لیکن آج فائنلی جو ہے وہ کام ہوتا ہوا نظر آیا تو یہ ایک بڑا اچھا سائن تھا. دیکھیے ہپکو کی اناؤنسمنٹ بہت اچھی آئی ₹7 7.5 ₹7.08 کی اناؤنسمنٹ جس میں سے ₹6 کا پے آؤٹ. ایز این انویسٹر آپ کو 85% سے اوپر کا پے آؤٹ ملے تو واٹ ایلس ڈو یو نیڈ. بالکل ٹھیک. سو دیٹ از ایگزیکٹلی. اور ہپکو کی جیسے یہاں پر عمران اور ہماری بات ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو یہاں پر ہمارے پر رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 51% کا جو ہے وہ چینج آیا ہے فسکل ایئر 12 کے اندر اور پروفیٹیبلٹی کی اگر بات کریں تو 8.190 ملین جو ہے وہ رہی اور ارننگ پر شیئر وچ از باٹم لائن وہ ₹7.08 رہی ہے FY12 کے اندر اور یہ 51% کا جو ایئر آن بیسس کے اوپر چینج ہے وہ اس میں دیکھنے میں آیا. یٹ اگین ہم نے دیکھا کہ ایک زبردست جو ہے وہ چینج نظر آیا تو بڑی اٹریکشن آ جاتی ہے ریزلٹس کے وغیرہ ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ کے بعد. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پوسٹ جو اناؤنسمنٹ ریلی بنی ہوئی تھی اس کو مارکیٹ نے بھی سم ہاؤ مینٹین کر لیا. اس کے کتنے عرصے تک اس کو جو ٹرینڈ کو مارکیٹ کیری کرتی ہے کیا آپ کا انالیسس کیا تھا؟ دیکھیے میرے خیال سے ابھی یہ ریلی کچھ عرصہ رہنی چاہیے بیکاز ابھی اور بہت ساری کارپوریٹ اناؤنسمنٹس آنی ہیں. ہو سکتا ہے شاید رمضان میں تھوڑی سی مارکیٹ جنرلی ڈل ہو جاتی ہے بیکاز آف دا ٹائمنگز اینڈ پیپلز انوالومنٹ بٹ جنرلی جو یہ رزلٹ اناؤنسمنٹ پیریڈ ہوتا ہے اس میں مارکیٹ ایکٹیویٹی ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ رہتی ہے اور آگے کچھ ویکس میں کچھ دنوں میں کافی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس آنے والی ہیں. سو وی اینٹیسپیٹ کہ اچھا عمران اس کے علاوہ کچھ فرٹیلائزر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. فرٹیلائزر کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز اس دفعہ ہیں اور ہم نے اینگرو کے حوالے سے تو دیکھا گیس کا ڈیلمنٹ کا ایشو سب سے زیادہ جس پرابلم رہی ہے اینگرو کو رہی. اس کے علاوہ ہم نے چھوٹا فوجی وغیرہ ان کو دیکھا تو کیا ایکسپیکٹیشنز رہیں فلفل کر پایا جیسے چھوٹا فوجی کی اناؤنسمنٹ ہوئی کس طرح دیکھا؟ ریزلٹس تھوڑے سے ڈس اپوائنٹنگ رہے اسپیشلی فوجی جارڈن کے یا FFBL کے جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم تھا انہوں نے اپنا کوئی پے آؤٹ اناؤنس نہیں کیا اور انویسٹرس کو بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ریگولر پے آؤٹس دے گا اور ان کو جو گیس شارٹیج تھی اس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے دیٹ آلسو کازڈ انسرٹنٹی فار دا کمپنی اینڈ آئی تھنک دیٹ مائٹ کنٹینیو فار another few months until یہ ہم ایشو گیس کا ریزالو نہیں کرتے اور باہر سے منگوانا بھی بند نہیں کرتے اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک تھریٹ ہے فرٹیلائزر سائڈ سے کہ امپورٹ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی جو پرائسز کے اندر جو ہے وہ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر آف ڈسپیچز بھی لوکل پروڈیوسرس کے تھوڑا سا اس کو بھی افیکٹ ہوتا ہے سما. چلیں جی اس کے علاوہ اور سیمنٹ سائڈ سے تو ہماری بات ہو گئی اور ہم نے جیسے دیکھا سیمنٹ کے اندر جس طرح کا کام ہو رہا ہے DG کو ہم نے دیکھا بڑا کنسسٹنٹلی جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. بڑے اچھے نمبرز والیوم کے اندر نظر آ رہے ہیں. کل بھی انفیکٹ مارکیٹ کو اگر سپورٹ تھی تو DG کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اگر مارکیٹ کے اندر 15-20 ملین کا کام ہی اگر DG کا ہو جاتا تو پھر بڑی بات رہتی ہے. تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اسپیشلی DG کے حوالے سے بھی لوگ کچھ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز اور آپ کس طرح DG کو دیکھ رہے ہیں؟ یاسر میں ایک جنرلی بات کہنا چاہوں گا انویسٹرس کے لیے وہ یہ کہ یہ ساری جو مارکیٹ اسپیشلی سیمنٹ سیکٹر بڑھ رہا ہے یہ نیوز پہ بڑھ رہا ہے کہ ہمارے ڈیمز بننے والے ہیں فنڈنگ اپروو ہونے والی ہے چائنا بینک نے فنڈنگ اپروو کر دی ہے اور ہمارے جو بینک اس کا سیمنٹ سیکٹر کا پوٹینشیل ہے. اب آپ یہ دیکھیں اگر اس میں سے کوئی بھی چیز کنفرم ہو جاتی ہے تو آپ اس کا پوٹینشیل دیکھیں کہ پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. وی کین ناٹ اونلی یوز دیئر کیپیسٹی ہیئر بٹ آپ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کیپیسٹی از ہیوج. اچھا ہر فرنٹ سے نیوز اچھی ہی آئی سیمنٹ کے حوالے سے تو ہم جس کو ڈسکس کرتے رہے کول کی پرائسز نیچے آ جانا ہے. اس کے علاوہ پھر کچھ فیڈرل ایکسائز کی صورت میں ہمیں تھوڑی سی وہ ریلیف مل گیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کو جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ملٹی پلائی ہوتے گئے اور سیمنٹ کے
اندر جو ہے وہ زیادہ اٹریکشن نظر آئی. سم ہاؤ یہ سیزن تھوڑا آف ٹیک کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ڈپریس نظر آتا ہے, لیکن آنے والے وقت میں اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ موجود ہے اور ایکسپورٹس کے نمبر تو اٹریکٹیو لگتے ہی ہیں. اینی آؤ جی, کچھ مارکیٹ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, اور بہت سارے لوگ کیونکہ اب ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ ہے تو زیادہ لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی پوزیشن جو ہے اس وقت مینٹین کرنی چاہیے, یہ ذرا زیادہ ضروری ہے. اور اس سے انویسٹر اویئرنیس کے اوپر, کیونکہ آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں, ماشاءاللہ بڑی آپ کی ایفرٹ رہی ہے, تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بتائیں کہ کرنٹ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ کے اندر جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ بولش سینٹیمنٹ واپس آتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس ریلی کے اندر شامل ہو جائیں, ان کے لیے کیا ایڈوائس کرتے ہیں آپ؟ آئی تھنک جنرلی لوگوں کے لیے ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ جو جون اینڈنگ شیئرز ہیں, ابھی اگر شارٹ ٹرم پوزیشنز آپ لینا چاہتے ہیں تو جون اینڈنگ شیئرز میں جہاں جن کی اناؤنسمنٹس آنے والی ہیں یا جن کی بہت اچھی اناؤنسمنٹس آئی ہیں آپ اس میں پوزیشنز لیں. ہم دیکھتے یہ ہیں جنرلی کہ کلوزر ٹو دس پیریڈ جولائی اگست ٹائم میں لوگ اپنے پورٹ فولیوز کو سوئچ اوور کرتے ہیں ٹورڈز جون اینڈنگ شیئرز, لائک سیمنٹ سیکٹر ہو گیا, ٹیکسٹائل سیکٹر ہو گیا, اس طرح کے شیئرز میں ہم ایکٹیویٹی زیادہ دیکھتے ہیں. بینکنگ میں جنرلی ایکٹیویٹی ہم دسمبر ٹائم پہ, جنوری ٹائم پہ زیادہ دیکھتے ہیں بیکاز ان کی پے آؤٹ صحیح. ٹھیک ہے, اچھا عمران, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بھی ڈسکس کرنا باقی ہیں, انفیکٹ ریزلٹس کے حوالے سے مزید کچھ بات کریں گے, لیکن پروگرام میں یہاں پر وقت ہوا ایک اور چھوٹے سے کمرشل بریک ہے. پلیز اسٹے ود اس. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.